سپریم کورٹ میں دفاعی زمینوں کمرشل سرگرمیوں کے خلاف کیس کی سماعت۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے یقین دہانی کرا دی گئی زمین پر شادی ہالز اور دیگر کاروبار نہیں ہوگا، سب کو اپنے مینڈیٹ میں رہنا چاہیے۔ ایس بی سی اے کی ملی بھگت کے بغیر غیر قانونی تعمیرات ممکن نہیں۔ ایس بی سی اے انسپیکٹرز اور افسران کے اثاثے چیک کرانے چاہیے۔ آمدن سے زائد اثاثوں سے ملنے والی رقم مسمار عمارتوں کے رہائشیوں کو ملنی چاہیے۔ سندھ حکومت یہ انکوائری کبھی نہیں کرے گی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں وزراء اعلیٰ کے نام سامنے آ گئے۔ سندھ اور بلوچستان میں کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ سندھ میں مراد علی شاہ اور ناصر حسین شاہ وزارت اعلیٰ کے مضبوط امیدوار۔ پیپلز پارٹی ذرائع کے نہیں کچھ پارٹی رہنماؤں نے فریال تالپور کو پہلی خاتون وزراء اعلیٰ نامزد کرنے کی تجویز دی ہے۔ فیصلہ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کریں گے۔ ایم ڈبلیو ایم سے الحاق کے باوجود تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہیں مل سکتی۔ ذرائع الیکشن کمیشن کا کہنا ہے ایم ڈبلیو ایم نے خواتین کی مخصوص نشستوں کے لیے ترجیحی فہرست جمع ہی نہیں کرائی۔ الیکشن ایکٹ کے تحت ترجیحی فہرست جمع کرانے کا وقت گزر چکا ہے۔ مقررہ تاریخ کے بعد ترجیحی فہرست میں تبدیلی یا اضافہ ممکن نہیں۔ جماعت اسلامی کے ترجمان کیسر شریف کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے اپنا موقف تبدیل کیا ہے۔ پی ٹی آئی کے پی میں بھی جسے چاہے اپنے معاملات طے کر لے۔ جماعت اسلامی نے طے کیا تھا قومی سطح پر پی ٹی آئی سے اشتراک قومی مفاد میں ہوگا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی کمپرومائز ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جیل سے کوئی نکل کے باہر کسی جگہ پہ جائے، اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان تحریک انصاف کی مرکز میں اور 3 صوبوں میں حکومت اور کراچی کا مینڈیٹ اور بلوچستان کے لوگوں کا مینڈیٹ وہ واپس نہ ملے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا سمجھوتے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سپریم کورٹ کے مطابق سزا معطل کرنے کے اختیارات صدر کے ہیں۔ بابر اعوان کی گفتگو۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کا غیر رسمی گفتگو میں کہنا تھا نون لیگ کو کہنا چاہتی ہوں کچھ شرم کچھ حیا ہوتی ہے۔ پہلے آپ لوگوں نے عوام کا پیسہ لوٹا اور اب مینڈیٹ لوٹنا چاہتے ہیں۔ عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا، اب قوم کے ووٹ کو عزت دیں۔ بانی پی ٹی آئی کے نام پر ووٹ لینے والوں نے ووٹ بیچا تو قوم معاف نہیں کرے گی۔ لاہور ہائی کورٹ نے یاسمین راشد کی 2 مقدمات میں ضمانت کی درخواستوں پر اے ٹی سی سے ریکارڈ طلب کر لیا۔ این اے 117 سے علیم خان کی کامیابی کے خلاف آزاد امیدوار علی اعجاز نے درخواست دائر کر دی۔ الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ این اے 128 لاہور سے اون چودھری کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج۔ سلمان اکرم راجہ نے نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دینے کی استدعا کی۔ ہائی کورٹ نے اسلام آباد کے 3 حلقوں پر امیدواروں کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے پوچھا الیکشن کمیشن کا تو اپنا حکمی امتناع تھا، نوٹیفیکیشن کیسے کر دیا؟ عدالت الیکشن کمیشن کو ڈائریکشن نہیں دے سکتی لیکن آبزرویشن دے گی۔ چھ جماعتوں کا وفاق میں حکومت بنانے کا اعلان۔ پی ٹی آئی کو بھی مفاہمت کی دعوت۔ اسلام آباد میں سیاسی جماعتوں کی بڑی بیٹھک میں بڑے فیصلے۔ مصالحت کے ذریعے چلیں گے، مل کر پاکستان کو مشکلات سے نکالیں گے۔ آصف زرداری کا بڑا اعلان، کہا ایک ہی بات کہتا ہوں کہ پاکستان کھپے، ساتھ بیٹھ کر ملک سنبھال سکتے ہیں۔ شہباز شریف نے سب کو میثاق جمہوریت اور میثاق معیشت کی دعوت دے دی، کہا پی ٹی آئی اکثریت لے آئے، ہم ان کا احترام کریں گے۔ شہباز شریف کی نواز شریف سے ملاقات، اتحادیوں سے ملاقات میں بریفنگ دی۔ نواز شریف نے وزارت عظمیٰ کے لیے شہباز شریف کو امیدوار نامزد کر دیا۔ مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب کی امیدوار ہوں گی۔ مریم اورنگزیب کا ٹویٹ، کہا نواز شریف کا پختہ یقین ہے فیصلوں سے معاشی خطرات اور مہنگائی سے نجات ملے گی۔ نواز شریف نے عوام اور سیاسی تعاون کرنے والی تمام جماعتوں کا شکریہ ادا کیا۔ وزیراعظم کے لیے نامزد نون لیگ کے امیدوار شہباز شریف کی سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ آمد، حکومتی اتحاد میں شامل ہونے کی دعوت۔ مولانا نے درخواست مجلس عاملہ کے سامنے رکھنے کی حامی بھر لی۔
ہماری کانسٹیٹیوشنل ذمہ داری ہے کہ ہم یہ ریٹ ریسٹور رکھیں اور تمام راستے کھلے رکھیں. صوبے میں 80% سے زیادہ راستے کھل چکے ہیں. ہمارے جو بھائی راستے بند کر کے احتجاج کر رہے ہیں وہ عوام کی مشکلات میں اضافہ کر رہے ہیں. جوب میں مبینہ دھاندلی کے خلاف پشتونخوا میپ کا احتجاج. کوئٹہ ڈی آئی خان شاہراہ دوسرے روز بھی بند. قلعہ سیف اللہ، پشین، لورلئی میں بھی شاہراہیں بلاک. نگراں وزیر اطلاعات بلوچستان جانا چکسئی کہتے ہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ریاست کی رٹ قائم رکھیں. صوبے میں 80% سے زائد راستے کھل چکے. جو راستے بند کر کے احتجاج کر رہے ہیں وہ مشکلات بڑھا رہے ہیں. آپ نے الیکشن میں پرفارم نہیں کیا تو خمیازہ عام شہریوں کو نہیں بھگتنا چاہیے. عوام کے لیے پریشانیاں بڑھانے کے بجائے سہولتوں پر توجہ دیں. اور سرگودا میں موٹر وے سیال موڑ کے قریب ٹائر پھٹنے سے ٹرک ٹوٹ گیا. 4 افراد جاں بحق ہو گئے. ٹرک مزدوروں کو لے کر کوٹ مومن جا رہا تھا.